سادہ کھانا خلوص کے ساتھ ہو تو اللہ کے ہاں شاہانہ ضیافت بن جاتا ہے، اور اگر بہترین کھانا، بڑی دعوت، بڑا انتظام اگر بخل کے ساتھ ہو تو محض رسم رہ جاتا ہے۔ ایک دن ایک مہمان آیا، گھر میں کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آج کون اس مہمان کی میزبانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی اٹھے، مہمان کو گھر لے گئے، چراغ مدھم کیا، ان کے ہاں بھی کھانا کم تھا، بچوں کو بہلا کر سلا دیا اور خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ تربیت ہے، یہ سبق ہے، یہ اعلان ہے کہ مہمان نوازی وسائل کی محتاج نہیں، نیت کی محتاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے اس سلسلے کا عنوان ہے مہمان نوازی۔ اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مہمان دروازہ کھٹکھٹائے یا بے خبر آ جائے، اصل بات یہ نہیں کہ وہ کون ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ مہمان نوازی صرف دسترخوان بچھانے کا نام نہیں، یہ دل بچھانے کا ہنر ہے۔ یہ انسان کو انسان بنانے کی تربیت ہے۔ اسلام نے مہمان کو زحمت نہیں، رحمت کہا ہے، اور یہ رحمت صرف کھانے سے نہیں، اخلاق سے پہچانی جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب مہمان آتا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پر خوشی کی ایک نرم لہر آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پیش آتے جیسے مہمان نہیں، کوئی قریبی اپنا آ گیا ہو۔ کبھی یہ نہ فرمایا کہ وقت نہیں، کبھی یہ نہ جتلایا کہ سہولت کم ہے، بلکہ مہمان کو یہ احساس دیا کہ وہ اہم ہے، وہ محترم ہے، وہ قابل توجہ ہے۔ ایک دن ایک مہمان آیا، گھر میں کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آج کون اس مہمان کی میزبانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی اٹھے، مہمان کو گھر لے گئے، چراغ مدھم کیا، ان کے ہاں بھی کھانا کم تھا، بچوں کو بہلا کر سلا دیا اور خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ تربیت ہے، یہ سبق ہے، یہ اعلان ہے کہ مہمان نوازی وسائل کی محتاج نہیں، نیت کی محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان آئے تو پوچھا بھی نہیں کہ کون ہو، کیوں آئے، بلکہ فوراً بھنا ہوا بچھڑا لے آئے اور خود کھڑے ہو کر پیش کیا۔ یہی وہ انداز ہے جو بچوں کو سکھاتا ہے کہ مہمان آئے تو سوال کم، خدمت زیادہ ہو۔ آج ہمارے گھروں میں مہمان آتا ہے، سب کی بات نہیں لیکن اکثر مہمان آتا ہے تو بچے سیکھتے ہیں کہ چہرہ کیسے بھوجن کیا جاتا ہے، کہ جملہ کیسے کسا جاتا ہے، کہ وقت کا شکوہ کیسے کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ بچہ یہ سیکھے کہ مہمان آ جائے تو مسکراہٹ کیسے بانٹی جاتی ہے، کرسی کیسے دی جاتی ہے، پانی کیسے پیش کیا جاتا ہے، اور مہمان کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ یہ حدیث مہمان نوازی کو اخلاق سے نہیں، ایمان سے جوڑتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نرم دل ہو، وسیع ظرف ہو اور با اخلاق ہو تو اسے مہمان نوازی سکھائیں۔ کیوں؟ جو دوسروں کا خیال رکھنا سیکھ لیتا ہے وہ کبھی خود غرض نہیں بنتا۔ مہمان نوازی صرف بڑی دعوتوں کا نام نہیں، یہ ایک کپ چائے، یہ ایک گلاس پانی، یہ چند منٹ کی توجہ اور یہ چند محبت بھرے الفاظ بھی ہیں۔ یاد رکھیے، سادہ کھانا خلوص کے ساتھ ہو تو اللہ کے ہاں شاہانہ ضیافت بن جاتا ہے، اور اگر بہترین کھانا، بڑی دعوت، بڑا انتظام اگر بخل کے ساتھ ہو
تو محض رسم رہ جاتا ہے۔ وہ گھر جہاں مہمان کا احترام ہوتا ہے وہاں فرشتے ٹھہرتے ہیں۔ وہ زبان جو مہمان کے لیے نرم ہوتی ہے وہ دعا کی مستحق بن جاتی ہے۔ آئیے اپنے گھروں میں سنت کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے اور اس کی عزت در حقیقت اپنے ایمان کی عزت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سننے والا نہیں بلکہ اپنانے والا بنائے، اور ہمارے گھروں کو، ہمارے معاشرے کو محبت، اخلاق اور مہمان نوازی کی خوشبو سے معطر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔